بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سامعین مکرم، ہماری گفتگو امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب الاصول الثلاثہ پر جاری ہے۔ کتاب کی اصل موضوع سے پہلے بطور مقدمہ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ نے 4 ضروری مسائل کا تذکرہ کیا، جن کی تفصیل کو ہم نے بیان کیا۔ پھر انہوں نے مزید 3 ایسے امور کی نشاندہی کی جو بہت ہی مہم تھے، پھر ان کو تفصیلاً بیان کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے کتاب کے اصل موضوع اصول ثلاثہ پر گفتگو کا آغاز کیا، جن میں سے پہلے اصول معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کو بالتفصیل بیان کیا، معرفت الاسلام، اسلام کی معرفت، اس کو بھی بالتفصیل بیان کیا، اور پھر تیسرے اصول کا آغاز کیا، معرفت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت اور پہچان، جس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے لے کر نسب نامے تک، اور آپ کا حلیہ مبارک، اور آپ کی عمر مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی اوصاف کے متعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے آغاز تک ہم نے گفتگو کی۔ آج کی مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا، اور آپ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کوشش کی، اور مشرکین مکہ نے اس عالمی پیغام کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ امام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک ويدعو إلى التوحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ عز و جلال نے انہیں شہر مکہ میں توحید کو عام کرنے اور لوگوں کو شرک سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی اللہ عز و جلال کی طرف سے مبعوث ہوئے، اللہ عز و جلال کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے دعوت کا آغاز کر دیا، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے بھی اپنی کلام مبارک میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو انہیں دعا کی تھی، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تزکیہ کرے۔ بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا۔ اور اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ بھی فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی سن لی، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بی عیسی ابن مریم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میں میرے متعلق خوشخبری سنائی ہے تو عیسی علیہ السلام۔ تو اللہ عز و جلال نے مبعوث فرمایا اور احسان کیا اس امت پر، جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ احسان عظیم ہے اللہ عز و جلال کا مومنوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں قرآن کی تلاوت بھی سناتے ہیں، تزکیہ بھی کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی قرآن مجید میں نازل کی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ پہنچا دیجئے جو اللہ عز و جلال کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر۔ سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات جو ہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کر دیا۔ پہل آپ نے خاموشی اور رازداری سے دعوت کا کام شروع کیا، صرف انہی لوگوں کو دعوت کا حکم دیتے جو حق پسند اور قابل اطمینان تھے۔
اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر، کنبے اور قبیلے اور دوست احباب سے اپنی دعوت کا آغاز کی۔ جو ہی آپ کی دعوت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے وہ خوش قسمت جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورت مدثر کی آیات نازل ہونے کے بعد اللہ نے جو اس کا ثمرہ سامنے لایا، اللہ ذو الجلال نے جو اس کا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کی دعوت سے یہ 4 لوگ اسلام کو قبول کرنے والے بن گئے۔ عفیف کندی بیان کرتے ہیں، جئت فی الجاہلیہ الی مکہ، میں جاہلیت میں مکہ کی طرف آیا، فنزلت علی العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، تو میں عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا۔ فلما طلعت الشمس وحلقت في السماء وأنا أنظر إلى الكعبة أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبس حتى جاء غلام فقام عن يمينه فلم يلبس حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمرأة فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجدا فسجد معه۔ میں جو ہی مکہ پہنچا سورج طلوع ہوا، جب سورج بلند ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کعبے کی طرف کہ ایک نوجوان آتا ہے۔ وہ نوجوان آ کے آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاتا ہے اور پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو جاتا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی کہ ایک غلام آتا ہے، نوجوان بچہ آتا ہے، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی کچھ دیر ہی ہوئی کہ ایک بچہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، اور تھوڑا ہی وقت گزرا تو ایک عورت آتی ہے جو ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی۔ یہ نوجوان جس نے بیت اللہ میں آ کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اللہ ذو الجلال کی عبادت میں مشغول ہوا، جب اس نے رکوع کیا تو بچے نے بھی رکوع کیا اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، بچے نے بھی اٹھایا اور عورت نے بھی اٹھایا۔ پھر نوجوان سجدے میں چلا گیا، جس کے ساتھ سجدہ کیا ان دونوں نے۔ میں نے کہا یا عباس امر عظیم، میں نے کہا اے عباس یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فقال امر عظیم اتدری من هذا، واقعی بات تو بڑی ہے لیکن جانتے ہو یہ کون ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن اخی اتدری من هذا معه، یہ نوجوان جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ میرے بھائی کا بیٹا یعنی میرا بھتیجا ہے، اور جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے علم میں نہیں۔ قال هذا علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن اخی، یہ بھی میرا بھتیجا ہے جو ابو طالب کا بیٹا علی ہے،
اور جانتے ہو یہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ قال هذه خدیجة بنت خویلد زوجة ابن اخی، یہ میرے بھائی کے بیٹے کی بیوی ہے، خدیجہ بنت خویلد۔ وهذا حدثني ان ربك رب السماء امرهم بهذا، اور یہ بات اس نوجوان نے ہمیں بتائی ہے کہ تمہارے رب جو آسمانوں کا رب ہے اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس طرح عبادت کرے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اور اللہ کی قسم، ما اعلم على ظهر الارض كلها احدا على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثه، اللہ کی قسم روئے زمین پر ان تینوں کے علاوہ اس دین کو اختیار کرنے والا اس وقت تک کوئی نہیں۔ عمرو بن عبسہ سلمی بیان کرتے ہیں، كنت انا في الجاهلیہ اظن ان الناس على ضلالہ، میں جاہلیت میں یہ گمان کیا کرتا کہ لوگ گمراہی پر ہیں، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، اور وہ کسی بھی صحیح بات پر نہیں، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اور وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، میں نے سنا کہ مکہ میں ایک ایسی ہستی ہے جو لوگوں کو خبریں دیتی ہے۔ فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، میں سواری پر بیٹھا اور چل دیا۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیا جرآء علیہ قوم، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے خلاف بڑی دلیری دکھاتے تھے۔ فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت، میں نے ایک لطیف سی تدبیر اختیار کی اور مکہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، ما أنت، آپ کون ہیں؟ قال أنا نبی، میں نبی ہوں۔ فقلت وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ قال أرسلني الله، اللہ ذوالجلال نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ فقلت بأي شيء أرسلك، کس چیز کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، مجھے بھیجا گیا ہے اس بات پر کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور بتوں کو توڑ دو، اور اللہ ذوالجلال کی توحید کو خالص کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ قلت له فمن معك، اس دین میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال حر وعبد، ایک آزاد اور ایک غلام۔ ومعه يومئذ ابو بکر وبلال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن ابو بکر و بلال تھے رضی اللہ عنہما۔ فقلت انی متبعک، میں بھی آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں۔ قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا الا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع الى اهلك فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اس بات کی طاقت نہیں رکھیں گے کہ آپ یہ ذمہ داری اٹھا سکیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری کیفیت اور لوگوں کی کیفیت، آپ لوٹ جاؤ اپنے گھر، آپ ابھی انتظار کرو اور اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جب غلبہ اللہ ذوالجلال نصیب فرمائیں گے تو پھر آپ تشریف لے آنا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 832، اور مسند امام احمد میں ہے 17060، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو آغاز ہوا تو کس کیفیت سے ہوا اس کی ایک جھلک اس میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3460،
عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 أعبد وامرأتان وابو بکر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ 5 لوگ تھے، اور وہ پانچوں کے پانچوں غلام تھے، وامرأتان، اور 2 عورتیں تھیں، وابو بکر، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جبکہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کننا مع النبی 6 نفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہم 6 لوگ تھے، انا، میں یعنی سعد ابن ابی وقاص، وابن مسعود، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود، وصہیب، اور سیدنا صہیب، وعمار، اور سیدنا عمار، والمقداد، اور سیدنا مقداد، وبلال، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں 4-6، صحیح مسلم کی روایت 4-6 اور ابن ماجہ کی روایت ہے 4127، اس بات کو پیش کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو قبول کرنے والے پہلے 2 اشخاص تھے، پھر اس کے بعد تعداد 4 تک پہنچی، پھر 5، اور صحابی بیان کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت 6 تعداد ہوگی، اور پھر 5 یہ غلام اور 2 عورتیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دعوت سے یہ 8 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس قصے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، اقرا بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حصن الفزاری، اقرا بن حابس التمیمی اور عیینہ بن حصن الفزاری وہاں آئے۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام ان مومنوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جن کو وہ کمزور سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس کو حقیر جانا اور آ کر الگ ہو کے بات کی۔ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھیں اور عرب کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں۔ آپ کے پاس عرب سے، مختلف قبائل سے وفود آتے ہیں، لیکن جب وفد آئے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور یہ غلام بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں اس بات سے حیا آتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم آ جائیں تو ان غلاموں کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کر، جب ہم چلے جائیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے کہ اگر اس طریقے سے بھی یہ مسلمان ہو جائیں تو کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو کہنے لگے اچھا ایسا ہے کہ یہ باقاعدہ ہم ایک معاہدہ لکھ لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیفہ منگوایا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک زاویے میں بیٹھے تھے کہ جبریل امین کا نزول ہو گیا اور اللہ عز و جلال کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ 」  ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」 ، 」
جو دن رات تیرے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے گا. ان کا حساب آپ پر نہیں ہے اور آپ کا حساب ان پر نہیں. اگر ان لوگوں کو آپ نے ٹھکرا دیا جو خالص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے تیرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو میرے پیغمبر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اقرا بن حابس اور عیینہ بن حصن الفزاری، یہ وہ دو لوگ اس بات کا تقاضا لے کے آئے تھے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کر دی، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ یہ ہے جن پہ اللہ نے ہم میں سے احسان جن کو عطا کیا ہے، تاکہ وہ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہم میں سے جن پر اللہ ذو الجلال کا احسان ہوا ہے. الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اللہ ذو الجلال جانتے نہیں ہیں کہ شکر کرنے والا کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَى رُكْبَتِهِ، ان آیات کے اترنے کے بعد ہم قریب ہو گئے اور ہم نے اپنی گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ لگا لی. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجلس معنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ قَامَ وَتَرَكْنَا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانا چاہتے قام وترکنا، تو آپ وہاں سے تشریف لے جاتے اور ہم وہاں ہی بیٹھے رہتے. اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قرآن مجید میں ایک آیت نازل کر دی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لگے رہو ان لوگوں کے ساتھ صبح و شام تیرے رب کی محبت میں اس کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی رضا کے طالب. ان سے آنکھیں نہ پھیر لینا. تو گویا اللہ عز و جلال نے اشارہ کیا کیا، یہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ کہنے والے، یہ اپنے آپ کو اشراف کہنے والے، ان کے ساتھ مت بیٹھیے. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ تو دنیا کی یہ رنگینی نہیں چاہتے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس بندے کی اطاعت نہ کیجیے، یعنی عیینہ اور اقرا بن حابس، کہ جن کے دل کو ہم نے غافل کر رکھا ہے اپنے ذکر سے اور وہ اپنی خواہش کے غلام ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، گویا کہ عیینہ بن حصن الفزاری اور اقرا بن حابس، ان کا کام تو اس طرح کا ہی ہے جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. صحابی کہتے ہیں فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ فَإِذَا بَلَغَنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّى يَقُومَ. پھر اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، جب آپ کے کھڑے ہونے کا وقت آتا تو پہلے ہم خود اٹھتے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جاتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال اس طرح دعوت دی، جس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے حالات کو دیکھے کہ ہمیں یہاں دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ وہ فتنے، وہ پابندیاں، وہ رکاوٹیں، وہ دشمنیاں، وہ بیریئرز جب آ جاتے ہیں کہ جہاں کام کرنا بہت مشکل ہو جائے تو پھر بھی دین کی دعوت چھوڑتے نہیں، اس کا انداز بدل لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس خفیہ دعوت کو کامیاب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ عز جلال کی طرف سے ایک پیکج دیا گیا، اس میں یہ سمجھایا گیا کہ آپ اللہ پہ توکل کریں، مت دیکھیے کہ آپ کے پاس کون آتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے۔ کمزوروں کو اس لیے مت ٹھکرائیے کہ یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ ذو الجلال نے انہیں پسند کیا اور ان کی صحبت ہی اللہ کو پسند آئی، اور اپنے محبوب کو بھی یہ توجیہ اور ارشاد فرمایا، اور اپنے محبوب کو بھی اس بات کی تلقین کی کہ ان کے ساتھ ڈٹے رہو اور جمے رہو۔ 3 سال کے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام جو اکا دکا افراد کو خاموشی سے دعوت دینے کا تھا، اس سے آگے بڑھ کے قریش اور دوسرے قبائل کو بھی دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا، اور نتیجتاً یہ انفرادی دعوت پر بھی دوسرے قبائل اور قریش کے لوگ بھی اس وقت تک مسلمان کچھ ہو چکے تھے، اور اعلانیہ تبلیغ کی راہ ہموار ہو چکی تھی۔ تو اللہ ذو الجلال نے قریبیوں کو دعوت دینے کا حکم دے دیا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور روایت سنن ابن ماجہ کی 150، كان اول من اظہر اسلامہ 7، سب سے پہلے جن 7 لوگوں نے اسلام کو ظاہر کیا وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمار رضی اللہ تعالی عنہ، وامہ سمیہ، اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ فأما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعه اللہ بعمہ ابی طالب، رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی حفاظت کی اللہ ذو الجلال نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے۔ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، رہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی حفاظت اللہ ذو الجلال نے کی ان کی قوم کے ذریعے۔ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ، اور باقی جتنے لوگ تھے فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں نے انہیں پکڑ لیا، وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، انہیں لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا۔ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَأَتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالَ رضي الله عنه فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه۔ ان سزاؤں کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان کو اللہ ذو الجلال کے حوالے کرنے کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی، باقی کو منوانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانِ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے پکڑا اور بچوں کے حوالے کر دیا۔ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مکہ، وہ نوجوان سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر
مکے کی گھاٹیوں میں چکر لگواتے، وہو یقول احد احد، لیکن ان کی زبان پہ صرف اللہ ذوالجلال کی توحید کے کلمات ہی نکلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم اپنے خاندان کو بلا لیا، اور ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کے بھی کچھ لوگ تھے، جن کی تعداد ٹوٹل 45 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام کرنا چاہی تو ابو لہب بول اٹھا، کہتے ہیں هؤلاء عمومتک وبنو عمک فتکلم ودع الصبات، یہ ہیں آپ کے رشتہ دار، آپ بات کریں اور بے دینوں کو چھوڑ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ذوالجلال کی تعریف کی اور اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کو پیش کیا، اور پھر کہا ان الرائد لا یکذب اہلہ، جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے اہل سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے، ہم تو آپ کی نصیحت سننے آئے تھے اور آپ کی بات کو سچا سمجھتے ہیں، لیکن ہم آپ کی اس طرح مدد نہیں کر پائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنی دعوت کو جو پیش کیا تھا اس کے کلمات کو مکمل کیا، تو چچا کہنے لگا فواللہ لا ازال احوطک وامنعک غیر ان نفسی لا تطاوعنی علی فراق دین عبد المطلب، میرے بھتیجے میں اپنا دین تو نہیں چھوڑ سکتا جو عبد المطلب کا دین ہے، لیکن میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ بات سن کے ابو طالب کی تو ابو لہب بول اٹھا اور کہنے لگا هذا والله السوء خذوا على يديه قبل ان يأخذ غيركم، فقال ابو طالب والله لنمنعه ما بقينا۔ ایک چچا نے ذمہ داری اٹھائی تو دوسرا کہنے لگا نہیں، اس کو پکڑو اس سے پہلے کہ یہ تمہارے لوگوں کو پکڑ کے لے جائے، جس کے جواب میں ابو طالب کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تو اس کی حفاظت کریں گے جب تک زندہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد المطلب فیہم راحت کلہم یأکل الجزع ویشرب الفرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کو جمع کیا، جن میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو پورا پورا بکرا کھا جانے والے تھے، جو پورا پورا بکری کا بچہ کھا جانے والے تھے، اور 16 رتل کے برابر پانی جس میں ڈالا جائے اس کو فرق بولتے ہیں، وہ اتنا پانی پینے والے تھے۔ قال فصنع لهم مدا من الطعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مد کھانے کا بنوایا، فاکلوا حتی شبعوا، انہوں نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے، وبقی الطعام، حتیٰ کہ کھانا بچ گیا، کما ہوا جیسے کہ تھا، کہ انہ لم یمس، گویا کہ کسی نے چھوا ہی نہیں۔ ثم دعا بغمر،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی منگوایا، فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس، پانی بھی انہوں نے پیا، سیراب بھی ہوئے اور پانی پھر بھی بچ گیا جیسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بنی عبد المطلب، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور لوگوں کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَقَدْ رَأَيْتُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَأَيْتُمْ، تم نے دیکھ تو لیا نشانی، کیسے کھانا کھایا اور پھر بھی بچ گیا ہے، اور کیسے پانی پیا پھر بھی بچ گیا ہے۔ فَأَيُّكُمْ يُبَايِعُنِي عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي، کون ہے جو میرا ساتھی اور میرا بھائی بنے؟ قَالَ فَلَمْ يَقُمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ فقمت الیہ، میں کھڑا ہوا، وکنت اصغر القوم، میں سب سے چھوٹا تھا۔ فقال اجلس، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ آواز دی، تینوں مرتبہ میں ہی کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اجلس حتی کان فی الثالثہ ضرب بیدہ علی یدی، یہاں تک کہ 3ری مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ پہ مارا، کہا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی، میرے رب نے جب پیدا کیا تھا تو میرے والد سے مشورہ کر کے پیدا نہیں کیا تھا، اس کے دین کو قبول کرنے کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جو صحیح مسلم کی روایت ہے 204، صحیح الجامع کی روایت ہے 7982، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریش کو دعوت دی، اور آپ نے آواز دی، یا بنی کعب بن لؤی، اے کعب بن لؤی کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی مرۃ بن کعب، اے مرہ بن کعب کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد شمس، اے عبد شمس کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگو، اشتروا انفسکم من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں کفایت نہیں کروں گا۔ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹو، انقذوا من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی ہاشم، اے ہاشم کی اولاد، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ سے کفایت نہیں کروں گا۔ یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کے لیے بھی کافی نہیں ہوں گا۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے بیٹی فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا، مجھ سے جو مال چاہیے وہ لے لو، میں قیامت کو کفایت نہیں کروں گا۔ غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها، ہاں رشتہ داری ہے، میں رشتہ داری کا حق ادا کروں گا۔ اور سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے بیٹے عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 7902، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، یا بنی فہر، یا بنی عدی،
یا بنی عبد مناف، اے فہر کی اولاد، تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت 7901، کہ آپ نے یہ بھی فرمایا انی نذیر انما مثلی ومثلکم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه إلى أهله فجعل يهتف يا صباحا يا صباحا أتيتم أتيتم، میں تو ڈرانے والا ہوں، میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے دشمن کو دیکھا ہو اور دوڑ کے آ کے اپنے گھر والوں کو بتائے کہ کہیں دشمن پہلے نہ پہنچ جائے اور آوازیں دینے لگ جائے یا صباحا یا صباحا، کہ دشمن صبح صبح حملہ کرنے والا ہے، شب خون مارنے والا ہے، اور تم آگے ہو اس بات پر کہ دیکھو دشمن آپ کے قریب ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ، اگر آپ کی قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کے بارے میں یہ حکم جاری کرتا کہ ان بنیادوں پہ اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اول یوم عرفت فیہ رسول اللہ، میں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن پہچانا، انی کنت امشی انا و ابو جہل بن ہشام فی بعض ازقہ، انی کنت امشی انا و ابو جہل بن ہشام فی بعض ازقۃ مکہ، میں اور ابو جہل بن ہشام مکہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، لقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوئی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی جہل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، یا ابا الحکم هلم الى اللہ عز وجل، هلم الى اللہ عز وجل والى رسوله، آ جاؤ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، ادعوک الی اللہ، میں اللہ ذوالجلال کی طرف آپ کو دعوت دیتا۔ ابو جہل کہنے لگا، یا محمد هل انت منتہن عن سب آلہتنا، کہ تم ہمارے معبودان کو گالی دینے سے باز آؤ گے کہ نہیں؟ هل تريد الا ان نشهد ان قد بلغت، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دیں کہ آپ نے پیغام دے دیا؟ فنحن نشهد ان قد بلغت، تو ہم گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ نے واقع دین کی بات پہنچا دی۔ فواللہ لو انی اعلم ان ما تقول حق ما اتبعتک، اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آپ سچ کا پیغام لے کے آئے، میں پھر بھی آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ فانصرف رسول اللہ واقبل علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، واللہ انی لعالم، فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، واقبل علی فقال، اور ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، واللہ انی لعالم ان ما یقول حقا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں یہ جو بات کرتا ہے ٹھیک کہتا ہے، ولیکن بنی قصی قالوا فینا الحجابہ، قصی کی اولاد نے کہا کہ بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہے، فقلنا نعم، ٹھیک ہے، فقالوا فینا الندوہ، وہ کہنے لگے کہ مشورے کے لیے اجتماع ہمارے پاس ہوا کرے گا اور دار الندوہ میں رائے پر اتفاق ہوا کرے گا، قلنا نعم، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہنے لگے فینا اللواء، کہ جھنڈا ہمارا ہوگا، جو خاص لوگ اسے اٹھائیں گے، قلنا نعم، ٹھیک ہے، ہم نے اس بات پر بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔
ثم قالوا فینا السقایا، پھر وہ کہنے لگے کہ حاجیوں کو زمزم ہم پلائیں گے. فقلنا نعم، ہم نے کہا ٹھیک ہے. ثم اطعموا واطعمنا، انہوں نے حاجیوں کو کھلایا پلایا تو ہم نے بھی کھلایا پایا. یعنی ان چاروں باتوں میں جو انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ کام کیا، انہوں نے بھی وہ کام کیا، تو ہم برابر تھے. حتی اذا تحاکت الرکب، جب ہم بالکل برابر آ گئے، قالوا منا نبی واللہ لا افعل، اب وہ کہنے لگے ہیں کہ ہمیں نبی آیا ہے، ہم نبی کہاں سے لائے، اس لیے میں نہیں مانوں گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے 3023، ابو جہل کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قد نعلم یا محمد انك تصل الرحم وتصدق الحدیث وإنا لا نكذبك، ہم جانتے کہ آپ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، بات سچی کرتے ہیں، ہم آپ کو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن ہم جھٹلاتے ہیں جو آپ پیغام لے کے آئے ہیں. تو اللہ ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ہم جانتے ہیں کہ یہ بات آپ کو غم میں ڈالتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، اس کا دل نرم ہو گیا. یہ بات ابو جہل کو پہنچی، وہ کہنے لگا کیا خیال ہے؟ ولید قوم کا خیال ہے کہ آپ کے لیے مال جمع کیا جائے. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال تو محمد کو پیش کر دو. تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا قریش کو اس بات کا علم ہے کہ میرے پاس تو بہت مال ہے. کہا تو پھر تم کہو نا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں یا اسے پسند نہیں کرتا. تو ولید کہنے لگا کہ میں کیا کہوں، اللہ کی قسم میں اشعار کو بھی جانتا ہوں، میں رجز اور قصیدے کو بھی جانتا ہوں، میں نے جنوں کے اشعار بھی پڑھے ہیں. وہ جو بات کرتا ہے جس کی بات تم کر رہے ہو، اللہ کی قسم وہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، اس کی بات میں مٹھاس ہی بہت ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةً، اس کی بات میں انتہا درجے کی حلاوت ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور اس کی بات میں جو رونق اور حسن ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، اور اس کی گفتگو اس قدر عالی اور بلند ہے جس طرح کوئی درخت سرسبز و شاداب ہو، زرخیز ہو اور پھلوں سے لدا ہوا ہو. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وہ بلند ہے اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. وَإِنَّهُ لَيَحْتِمُ مَا تَحْتَهُ قَالَ لَا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فِيهِ. جب ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی کہ وہ تو سب کو تہس نہس کر دے گا، تو ابو جہل کہنے لگا قوم کے لوگ تو اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے. ولید کہتا اچھا پھر انتظار کرو، میں سوچتا ہوں. سوچنے کے بعد کہتا ہے هذا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو منقول ہے. اللہ ذوالجلال نے اس کے بارے میں قرآن اتار دیا. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت
فمهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیا کہ چھوڑ دو اسے، میں نے اسے اکیلا پیدا کیا، پھر اسے بہت وافر مال عطا کیا، اسے اولاد سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، پھر یہ طمع کرتا ہے کہ اسے اور دیا جائے؟ ہرگز نہیں، یہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے۔ میں ایسی گھاٹیاں اسے چڑھاؤں گا کہ اسے سمجھ آ جائے گی۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جادو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلانیہ تبلیغ کو کرتے ہوئے کس کس انداز سے رکاوٹیں دیکھی، لیکن آپ نے اپنی دعوت کو روکا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 92، عقیل بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، جاءت قریش الی ابی طالب، چچا کے پاس قریش کے لوگ آگئے اور کہتے ان ابن اخیک یؤذینا فی نادینا وفی مسجدنا، آپ کا بھتیجا ہمیں بڑی تکلیف دیتا ہے مسجد میں بھی اور مجلسوں میں بھی، فانہہ عن ایذائنا، اسے روکیے ہمیں تکلیف نہ دے۔ فقال لی یا عقیل، ابو طالب کہنے لگے اے عقیل جاؤ محمد کو لے کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں فذهبت فأتيت به، میں گیا اور لے کے آیا۔ ابو طالب کہنے لگا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، ان بنی عمک یزعمون ان بنی عمک یزعمون انک تؤذیہم فی نادیہم وفی مسجدہم فانتہی عن ذلک، آپ کے چچیرے بھائی، آپ کے رشتہ دار یہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں تکلیف دیتے ہو مسجدوں میں اور مجالس میں، آپ رک جائیے۔ قال فحلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببصرہ الی السماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فقال ترون هذه الشمس، آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں؟ قالوا نعم، کیوں نہیں؟ قال ما انا باقدر ان ادع ذلك منكم ان تشعلوا منها شعلة، کہا اللہ کی قسم، جس طرح یہ سورج سے شعلہ تم نہیں لے سکتے، اس طرح میں یہ کام بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب کہنے لگے ما کذبنا ابن اخی قط فارجعوا، لوٹ جاؤ، میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے بعد پھر بازاروں اور منڈیوں کا رخ کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 102، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اناج کا ایک ڈھیر ہے،
فأدخل يده فيها، آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا، فنالت اصابعه بللا، آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئی. فقال ما هذا یا صاحب الطعام، ایس غلے کے مالک یہ کیا؟ کہنے لگا اصابت السماء یا رسول اللہ، آسمان سے بارش آئی. قال فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني، تم نے اس کو اس اناج کے اوپر کیوں نہیں رکھا تھا کہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ گیلی ہے، تاکہ لوگ دیکھ سکیں. من غش فلیس منی، جسے دھوکہ کیا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں. مسند امام احمد کی روایت ہے 23151 اشعث بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کے دور میں ایک آدمی کو یہ بیان کرتے سنا. سمعت رجلا فی سوق عکاظ، میں نے سوق عکاظ نامی منڈی میں ایک آدمی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. ورجل یتبعہ یقول، اور ایک آدمی اس کے پیچھے تھا اور وہ کہہ رہا تھا ان ھذا یرید ان یصدکم عن آلہتکم، کہ لوگوں اس سے بچ جانا، یہ تمہیں تمہارے الہوں سے دور کر دے گا، روکنا چاہتا ہے. جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے تھے وہ اللہ کے رسول تھے، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ ڈالنے کے لوگوں کو کہہ رہا تھا وہ ابو جہل تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ربیع بن عباد الدیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 1623، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ذوالمجاز نامی منڈی میں، آپ یہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. وَيَدْخُلُ فِي فِجَاجِهَا وَالنَّاسُ مُتَفَصِّفُونَ وَالنَّاسُ مُتَقَصِّفُونَ عَلَيْهِ، آپ جب بازار کی گلیوں میں جاتے تو لوگ تالیاں بجاتے. فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا يَقُولُ شَيْئًا وَهُوَ لَا يَسْكُتُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، لمبے لمبے بال تھے، اور وہ کہتا پھرتا تھا انہ صابی، یہ بے دین ہے، نعوذ باللہ کاذب، یہ جھوٹا ہے. فقلت من ھذا، میں نے اس وقت پوچھا جبکہ میں اس وقت ایمان والا نہیں تھا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ ہے جو نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کون ہے جو پیچھے پیچھے جھٹلانے والا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا عمہ ابو لہب، اس کا چچا ابو لہب ہے جو آپ کی نبوت کو جھٹلا رہا ہے. آپ نے رشتہ داروں کو فردن فردن انفرادی اور اجتماعی دعوت کے بعد منڈی اور بازاروں کا رخ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے مختلف قبائل تک بھی اپنا یہ پیغام پہنچایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 3059 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 111، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن سوال کیا هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، اللہ کے پیارے پیغمبر کبھی احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پہ آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب
سب سے سخت دن مجھ پہ وہ تھا جب میں طائف والوں کے پاس گیا، میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اس دعوت کا جواب کیا دیا؟ نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا، وہ پتھر مارتے تھے، میں وہاں سے نکلا اور میں غم کی حالت میں چل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال پہ پیش کیا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ میں چلتا رہا یہاں تک کہ کرنے ثعالب تک پہنچا۔ طائف سے کرنے ثعالب کا فاصلہ 46 کلومیٹر ہے۔ فرفعت راسی، جب میں نے اپنا سر اٹھایا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے مجھ پر، اور میں نے جبریل امین کو دیکھا جو مجھے کہہ رہے تھے ان اللہ عز وجل قد سمع قول قومک لک، تیری قوم کی بات کو تیرے رب نے سن لیا ہے۔ وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیہم، اور اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں۔ اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کہا، پھر کہا یا محمد ان اللہ قد سمع قول قومک لک وانا ملک الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، اللہ نے بھیجا ہے، آپ کی قوم کی بات سن لی ہے اور مجھے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ چاہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو میں پیس کے رکھ دوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک به شیئا، نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانے تو اللہ ان کی پشتوں سے اولاد ایسی پیدا کریں گے جو خالص اللہ کی توحید کو ماننے والے اور شرک سے دور رہنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو پیش کرنے کے لیے کن کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں کن تکلیفوں کا سامنا کیا۔ 46 کلومیٹر کا فاصلہ سرور کائنات نے پیدل کیا، اس حالت میں کہ آپ غم کی حالت میں تھے، اور دشمن صرف آپ کی بات کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ آپ کی جان کے بھی در پہ ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کے لیے کتنی مخالفتوں کا سامنا کیا، اور کس کس انداز سے آپ کے سامنے رکاوٹیں پیش کی گئیں۔ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے قریش نے آپس میں مشورے کیے، تدبیریں اختیار کی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی اعلانیہ دعوت یہ کیا اثرات پیش کر رہی ہے، تو اس کو تشویش کی نظر سے دیکھنے لگے۔ حج کا وقت بھی قریب آ گیا تھا اور تشویش ان کی بڑھتی جا رہی تھی کہ لوگ تو آئیں گے حج کرنے کے لیے، اگر انہوں نے بات سن لی اور اس پیغام کو قبول کر لیا تو کیا بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے ولید بن مغیرہ اس کے پاس جمع ہونے کا سوچا۔ یہ بوڑھا آدمی جو بڑی رائے رکھتا تھا، اس نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ عرب کے وفود آنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغام کیا ہے۔ کسی ایک رائے پہ متفق ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو، اور وہی رائے ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ سب نے کہا کہ آپ جس رائے کو پیش کریں گے ہم اس کو مانیں گے، بتائیے۔ لیکن اس کے جواب میں ولید بن مغیرہ کہنے لگا، نہیں، تم اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہے۔ ولید کہنے لگا، واللہ ما ہوا بکاہن، اللہ کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، یہ کاہنوں کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ مجنون ہے، والعیاذ باللہ۔ ولید پھر کہنے لگا، وہ مجنون نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ ایک دیوانہ کیسے بات کرتا ہے۔ تیسری رائے آئے کہ چلو ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ تو ولید پھر بول اٹھا، میں شعر کو جانتا ہوں اور شعر کے جملہ زاویوں کو پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ شعر کیسے پڑھتے ہیں، شعر کیسے بناتے ہیں، لیکن یہ کلام شعر پر مشتمل نہیں ہے۔ چوتھی رائے آئی کہ چلو ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ ولید بن مغیرہ پھر بول اٹھا کہ میں ساحروں کو بھی جانتا ہوں، میں جادوگروں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں۔ کہا پھر تم خود ہی رائے دے دو۔ اس وقت ولید بن مغیرہ نے کہا تھا، واللہ ان لقولہ لحلاوہ وان اصلہ لعزق وان فرعہ لجنات، اللہ کی قسم اس کی بات میں مٹھاس ہی بہت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام کو جو سنتا اس کو قبول کر لیتا۔ نتیجتاً ولید بن مغیرہ سے کہا گیا کہ یہ تم باتیں جو کر رہے ہو تو پھر بتاؤ ہمیں کہنا کیا چاہیے۔ اس نے کہا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ انسان ایسا پیغام دیتا ہے جس سے بھائی بھائی بچھڑ جاتا ہے، زوجین میں اختلاف ہو جاتا ہے اور خاندان اجڑ رہے ہیں۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا، راستوں میں بیٹھ گئے، جو بھی آتا اس کو اس بات سے ڈراتے اور بتاتے کہ دیکھنا فلاں کو نہ ملنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں حج سے واپسی پر۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ بات تو نہیں بن رہی،
انہوں نے ایک نئی تدبیر اختیار کر لی، مذاق اڑانا شروع کیا، تحقیر اور استہزاء کے راستے کو اختیار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ عز جلال نے اس کی حقیقت کو کھولا ہے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون۔ مجرم جب مومنوں کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، آنکھیں مارتے، گھروں کو جاتے تو خوش ہو کے کہ آج ہم نے یہ کہا ہے۔ جب دیکھتے تو مومنوں کو تو کہتے یہ تو گمراہ ہے۔ مذاق بھی اڑانا اور تحقیر بھی کرنی، استہزاء کرنا، لیکن آپ نے اپنی دعوت کو روکا نہیں۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتے، ان کو بھی سننے سے روکنا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہتے تھے یہ قرآن نہ سنو، شور کرو تاکہ تم غالب پا جاؤ، شور کرو تاکہ تم غلبہ پا لو۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ حالت یہ تھی کہ انہیں اتنا بھی ادب نہیں تھا، وہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں مارنا یہ کہاں کرتے تھے؟ عند البیت، بیت اللہ کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکنے کے باوجود بھی اپنی دعوت کو نہیں روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک چوتھی رکاوٹ آ گئی۔ جہاں مشورے ہو رہے ہیں، جہاں استہزاء ہو رہا ہے، جہاں لوگوں کو روکا جا رہا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کافر کہنے لگے یہ تو گھڑا ہوا قصہ ہے، کچھ لوگ ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تو پشتی کہانیاں ہیں جو لکھتے ہیں اور صبح و شام لکھوائی جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی آ رہی ہے۔ کوئی کہنے لگا یہ تو صرف آپ کو تمہارے دین سے روکنا ہی چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شکوک پیدا کر دیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو یہ فرمانا پڑا
वलिदतु मिन निकाह ला मिन सिफाह, मैं निकाह से पैदा हुआ हूँ, मिन लदुन आदम, और आदम तक मेरा नसब नामा पाक साफ। आपके पैगाम और आपके मनहज पर शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश की गई, लेकिन आपने फिर भी अल्लाह जुल जलाल के दिन की दावत को रोका नहीं। जब इसमें भी नाकाम हो गए तो बहस व तकरार और कट हुजती पर उतर आए। قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ वो कहने लगे, भला ऐसे भी हो सकता है कि मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां रह जाएंगी तो दोबारा उठाए जाएंगे? ये तो कहानियां हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तकरार पे उतर आए, कटहुजती पे उतर आए और कहने लगे, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ क्या है जो अपने आप को रसूल कहता है, खाना भी खाता है, बाजारों में भी चलता है? अगर इसको नबी बनाया होता वलियाज़ु बिल्लाह तो कहते इनके साथ फरिश्ता होता, खजाने इसको मिलते, बाग दिया होता अल्लाह ताला ने जिससे ये बाग में से फल उतार के खाता। और जालिम कहते थे कि ये तो जादूगर इंसान है जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं। यहां भी बात नहीं बनी तो छठे तरीके पे उतर आए, आपकी सदाकत पर दलाइल तलब करना शुरू कर दी। وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ काफिर कहने लगे, लौला उन्जिल अलैहि मलक, कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता? अगर फरिश्ते कोई हम नबी बना के भेजते तो इनको मोहलत न दी जाती, इनका काम तमाम हो जाता। अगर हम फरिश्ते को नबी बना के भेजते, किसी नूरी को बना के भेजते, लजअलना हो रजुला, उसको भी हम इंसानी शक्ल में भेजते, क्योंकि इंसानों से वास्ता था, इंसानों के मामलात को देखना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर दलाइल तलब करना शुरू कर दी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं, मुसद्दक हाकिम की रिवायत है 3379, कि कुरैश आके कहने लगे, उदउ लना रब्बक अन यजअल लना सफ़ा ज़हबन, अच्छा अपने रब से कहिए कि ये सफ़ा पहाड़ी को सोने का बना दे, व युनह्ही अल जिबाल अन्ना, और पहाड़ को हमसे दूर कर दे। अगर आपने ये कर लिया
تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ ذوالجلال کا سلام قبول کیجیے، اور اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں جو انہوں نے کام پورا کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا ہم دردناک عذاب دیں گے پھر، اور اسی طرح انہیں ہلاک کر دیں گے جس طرح ان سے پہلی قوموں کو کیا۔ تو اللہ ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی، وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ اللہ کے رسول کو جب اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے لیے توبہ کا اور رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تو آپ نے اس کو قبول کیا کہ رحمت اور توبہ کا دروازہ کھول دیجیے۔ تو اللہ ذوالجلال نے اس آیت کو اتار دیا، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ ہم نے نشانیاں کیوں نہیں بھیجیں؟ پہلے لوگوں پہ ہم نے عذاب اس لیے بھیجے تھے کہ انہیں جھٹلا دیا۔ کس طرح سمودیوں کو برباد کیا، انہوں نے ظلم کیا اس اونٹنی کے ساتھ۔ ہم نشانیاں تو بھجواتے ہیں ڈرانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر دلائل طلب کرنے میں بھی جب وہ ناکام ہوئے کہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے رہنمائی آتی، وہ لاجواب ہو جاتی، پھر آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے مغریات پیش کرنے لگے کہ چلو لے دے کے گیو اینڈ ٹیک کے ساتھ یہ معاملہ حل کرتے ہیں، یہ دعوت کو چھوڑ دے، ہم ان کو کچھ دے لے دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ مال لے لیں، آپ مکہ میں سب سے غنی بن جائیں گے، جس عورت سے چاہتے ہیں ہم نکاح کر دیتے ہیں، لیکن آپ کم از کم ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، ان کی برائی نہ بیان کریں۔ اگر آپ اس پہ بھی اتفاق نہیں کرتے تو پھر ہماری ایک رائے ہے، رائے یہ ہے کہ 1 سال لات اور عزا کی عبادت آپ کریں اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو۔ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کروں۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس آیت کو بھی اتار دیا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، جاہلو تم یہ مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کروں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی مشورہ کیا کہ کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جو جادو کو بھی جانتا ہو، کہانت کو بھی جانتا ہو، شعر کو بھی جانتا ہو، کم از کم اس کو کسی طریقے سے لاجواب تو کرے۔ اس نے تو ہمارے اس اکٹھ کو توڑ کے رکھ دیا ہے، ہمارے دین کو برا کہتا ہے۔ سب نے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں رائے دی کہ چلو اس کو کہتے ہیں،
اور کہنے لگے یا ابا الولید، کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ جائیں اور آپ جا کے ان سے بات کریں کہ کم از کم ہماری جان چھوٹے اور وہ لاجواب ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب ابو الولید اس کو بھیجا گیا، جو مشرکین مکہ کی طرف سے سمجھا جاتا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ بڑی کلام کی گفتگو کرتا ہے، بڑی کمال کی گفتگو کرنے والا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آیا اور کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی شادی کر دیتے ہیں اجمل وحدہ فی مکہ، جو مکہ میں سب سے خوبصورت ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال چاہیے تو ہم اتنا مال آپ کو جمع کر دیتے ہیں کہ سب سے امیر آپ بن جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بادشاہت مل جائے تو مکہ میں آج کے بعد آپ کا ہی فیصلہ نافذ ہوگا، بس یہ کام چھوڑ دے کہ ہمارے معبودان کو برا نہ کہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنی اور آخر میں اس نے کہا وَإِن كُنْتَ خِبِلْ، آپ کی توہین کے بارے میں کلمہ بولا تو آپ نے فرمایا افرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید فارغ ہو گئے ہو؟ تو کہنے لگا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فصلت کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ آپ نے پڑھتے پڑھتے جب اس بات پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر وہ پھر بھی اعراض کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں جس طرح عادیوں سمودیوں کو چیخ نے لے لیا تھا۔ تو عتبہ فوراً کہتے ہیں حسبک حسبک ما عندک غیر هذا، کچھ اور بولیے، اس کو چھوڑیے۔ بلکہ روایت بتاتی ہے کہ عتبہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور آپ کو روکنا چاہتا، کہتا ہے ناشدتک اللہ والرحم، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آگے نہ بڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ انکار تو نہیں کرو گے؟ کہ اللہ کی قسم میں نے تو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں سکا، اس قدر عربی زبان میں اس نے کوئی گفتگو کی ہے، مجھے صرف ایک ہی بات سمجھ آئی ہے الصاعقہ، کہ جو عادیوں سمودیوں پر آئی تھی یہ آزمائش کہیں تمہیں نہ پکڑ لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کو بھیجنے کے بعد جب اس کام میں بھی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے پیشکش بھی کی، مغریات بھی کی، جب ناکام ہوئے
تو ایک 8ویں مرحلے کی طرف آ گیا، آپ پر دست درازیاں کرنا شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں اس قدر آگے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر پر کس طرح اوجری ڈال دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جادوگر کہا گیا، مجنون اور دیوانہ کہا گیا، صابی بے دین کہا گیا، جہاں کاہن کہا گیا، جہاں اساطیر الاولین پچھلی کہانیوں کو لانے والا کہا گیا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مٹی کو پھینکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بنے، لیکن آپ نے اس دعوت کو جاری رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری کے ساری رکاوٹوں کے باوجود اللہ عز و جلال کی مدد طلب کرتے رہے اور اپنے کام کو جاری رکھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ عدل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اِن لم اعدل فمن یعدل، یہ انہی کے چاہنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نہیں عدل کرتا تو کون عدل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رویہ یہاں تک پہنچا کہ نعوذ باللہ یہ خیانت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا وما كان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، رسول کے لائق ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک 9واں مرحلہ بھی سامنے لانے والے یہ بنے کہ جدال پر اتر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدال میں بھی ان کو ناکام کیا کہ دلائل میں ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ آخر آپ کو قول و فعل سے تکلیف دینا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رویہ کیا، ساحر کذاب کہہ رہے ہیں، ساحر مجنون کہہ رہے ہیں۔ ضماد ازدی جو بہت بڑا طبیب تھا، اس کو آ کے کہتے ہیں اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اس دیوانے کا علاج کر لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 868۔ وہ اپنے انسٹرومنٹ لے کے آیا اور آ کے کہتا ہے ابسط یدک، میں آج علاج کرنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ آپ کو جنون ہے، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھولا، کہتا ہے بولیے، تو آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ کہتا ہے ہاں اعید، دوبارہ بولیے۔ آپ نے یہ خطبہ دوبارہ پڑھا، بلکہ تیسری مرتبہ پڑھا تو کہتے ہیں لقد سمعت قول الکہنہ، میں نے کاہنوں کی بات بھی سنی ہے، وقول السحرہ، میں نے جادوگروں کی بات بھی سنی ہے، وقول الشعراء، میں نے شاعروں کی کلام بھی سنی ہے، فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، میں نے اس طرح کے کلمات نہیں سنے۔ لگتا ہے کہ دیوانگی آپ کو نہیں مجھے ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو لہب کی بیوی کس طرح العوراء ام جمیل بنت حرب کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہی ہے، اور دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے مذممن ابین ودینہ قلین وامرہ عصین۔ مسلمان محمد کہتے تھے، وہ مذمم کہہ رہی ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے دین کو بھی قبول نہیں کرتے اور اس کی بات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے کہا یہ بد زبان ہے، آپ کو تکلیف نہ دے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے
جس نے پردہ کیا یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی بیان کرتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط آتا ہے اور ایک چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کے کھینچنا چاہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3856۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس ہستی کو قتل کرنا چاہتی ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قسم کی تکلیفوں کے باوجود اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ میدانی دعوت میں بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، اس کو برداشت کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا اور اللہ سے جڑے رہنا، یہی کامیابی ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ۔ نیکی کا حکم کیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، وگرنہ تم پہ ایسا عذاب مسلط ہوگا کہ تم دعائیں بھی کرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ان ساری کی ساری مشکلات کے باوجود جب اللہ کے رسول نے دعوت کا کام جاری رکھا تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی دین کی دعوت کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔